آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ دوسرا جملہ جو دوسرا سینٹنس ہے پہلی والی آیت کا یہ متعلق ہے اور کنٹینویشن چل رہی ہے، اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے الذی سے ہی۔ الذی اسم الموصول جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ریلیٹیو پروناؤن۔ اللہ تعالیٰ کے جو الذی خلق، خلق ہی کریٹڈ، اس نے تخلیق کی، اس نے بنایا۔ خلق، انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ یا تو کسی آئیڈیا کے تھرو بناتا ہے یا کسی بلو پرنٹ یا کسی خاکے کے ذریعے، یا اس سے پہلے اگر کوئی چیز تھی تو اس کی کاپی کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹ نتھنگ سے بناتے ہیں، فرام زیرو، جو اس سے پہلے وہ چیز کائنات میں نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی الموت اور الحیات۔ یہ ہمارا لائف سپین ہے۔ الموت، ڈیتھ، کہ لائف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیتھ لکھ دی ہے۔ جب ہم ہماری ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری موت کا وقت لکھا جا چکا ہے۔ اینڈ حیات، لائف، یہ ڈیتھ اور لائف اس دنیا کا ایک پیکج ہے۔ کیوں ہے یہ پیکج؟ لی جو ہے دس از لام التعلیل۔ یہ والا لام جب آتا ہے یہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے، یعنی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے جب کوئی ریزن بتایا جا رہا ہے، کام کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تو لی فار یبلو، تاکہ وہ یبلو کرے، یا یبلو، اس کا روٹ ورڈ ہے بلاوا۔ بلا ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ بلاوا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیسٹ، ٹرائل، آپ کا امتحان، آپ کی آزمائش، کہ وہ آپ کو چیک کرے۔ تو آپ کو یہ لائف کا پیکج دیا ہے، ایک زندگی سے پہلے آپ کی ایک اینڈنگ ہے، آپ کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ یہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کو وہ چیک کرے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے البقرہ میں آیت نمبر 155 کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اور ہماری یہ موت اس لیے دی ہے تاکہ وہ ہمیں چیک کرے، اور کس طرح سے چیک کرے؟ وہ قرآن کیونکہ اپنی آیات کی تفسیر خود کرتا ہے، تو دوسری جگہ پھر ہمیں اس کی تفسیر ملتی ہے، اس کا فردر ایلیبریشن ملتا ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو چیک کرتے ہیں۔ تو تاکہ وہ چیک کرے کم، اب یہ تخاطب ہے جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی کہ اب قرآن کا سٹائل، اب جو آیتوں کا سٹائل ہے وہ بدل رہا ہے۔ پہلی آیت تھی تھرڈ پرسن کے لیے، اب یہ ہو گئی سیکنڈ پرسن کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تخاطب کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں ہر کسی سے، کہ کلام جو ہو گیا ڈائریکٹ ہو گیا کہ تم سب کو چیک کرے، تم سب کا امتحان لے۔ کس چیز میں؟ ایوکم، ایو اسم الاستفہام ہے، یعنی ایسے ناؤن کہ جو
آپ سے کویسچن پوچھتے ہیں. دس از اسم الاستفہام. ایو کا معنی ہوتا ہے وچ، کون. ایکم تم میں سے کون. احسنو، احسنو حسنا کا اسم التفضیل ہے، یعنی سپرلیٹو فارم ہے، اس کے آگے کوئی انٹینسٹی نہیں ہو سکتی. یہ وہ ہے تفضیل کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے. اچھے یعنی حسن والے، خوبصورت. اس میں بہت سارے ڈیرائیوڈ ناؤنز ہمیں پھر نظر آتے ہیں قرآن میں. احسان، محسن، حسنات، حسنا، حسن، یہ سارے اسی میں سے نکلے ہیں، یعنی دی موسٹ بیوٹیفل. اب وہ ایک عمل آپ کا بیوٹیفل کیسے ہوتا ہے؟ اگر وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے، آپ کے انٹینشنز پیور ہوں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پر اگر آپ نے کیے ہوں، تو پھر وہ سارے ڈیڈز آپ کے بیوٹیفل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت تمہیں ملی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے احسن، سب سے اچھا کون ہے، اور کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے. عمل. عمل اور فعل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فعل بھی جو ہوتا ہے وہ ایکشن ہوتے ہیں، عمل بھی جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایکشن ہوتے ہیں. لیکن فعل از وداؤٹ نیہ، وداؤٹ انٹینشنس، اور عمل جو ہے وہ ود انٹینشنس، کہ جو آپ نیت کر کے کر رہے ہو، جو آپ بائی چوائس کر رہے ہو، اسے عمل کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے وہ میں جان لوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ظاہر ہو جائے. یہ دنیا جو ہے یہ ظاہری دنیا ہے، یہاں پہ ہر چیز ویزیبل ہے، یہاں پر کوئی چیز غیب نہیں ہے. تو اس دنیا میں ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہ پروو کر سکیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں یا دوزخ کے حقدار ہیں ہمارے ڈیڈز کے تھرو. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ٹیسٹ لے کے میں جان لوں کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. واہ، دس وا از واو حالیہ. وہ واو کہ جو اسٹیٹ بتاتا ہے کہ جب کہ اس طرح سے وہ تمہیں ٹیسٹ کرے کہ جب کہ وہ العزیز ہے اور الغفور ہے، اس اسٹیٹ میں رہ کر تمہیں چیک کرے، تمہارے اعمال کو چیک کرے، تمہیں جج کرے. اب عزیز جو ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں. العزیز کا روٹ ورڈ ہے عزازا، الغفور ہے غفارہ. اس کا مطلب ہوتا ہے مائٹی، پاورفل. اور غفارہ کا مطلب ہوتا ہے، اس میں 3 مطلب آ جاتے ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم عزیز کو دیکھیں گے کہ بہت پاورفل ہے اور وہ اتنا کیپیبل ہے کہ اگر تم غلط کام کرو، اگر تم گناہوں کے کام کرو تو تمہاری وہ اسی وقت پکڑ کر سکتا ہے، تمہیں پنش کر سکتا ہے، تمہارے اوپر وہ رقیب ہے اگر تم اپنے آپ کو پروو نہ کر سکو اپنے عمل کے ذریعے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہو، اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرو، تو پھر وہ ہے غفور. غفور یہ پیٹرن ہے کون سا؟ فعول پیٹرن ہے اسم کا. اس کا مطلب ہوتا ہے انٹینسٹی، بہت زیادہ شدت کے لیے. غفارہ کو اگر فعول پیٹرن پر ڈالا جائے تو یہ غفور ہے کہ یعنی اتنا زیادہ مغفرت کرنے والا کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں. غفارہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلا ٹو کور اینڈ سیکنڈ ٹو پروٹیکٹ. جب
عربوں کے یہاں پر جو بیٹلز ہوتی تھی، وارز ہوتے تھے، تو اس میں سر کے اوپر جو وہ ہیلمٹ پہنتے تھے تاکہ دشمنوں کی تیروں سے اور ان کے ویپن سے بچ سکے، تب وہ جو ہیلمٹ پہنتے تھے اسے کہا جاتا ہے مغفر. سیم غفرہ فارمیٹ پر ہے، وہ غفرہ روٹ ورڈ پر ہے. تو یہ سب سے پہلے تو انہیں کور کرتا تھا ان کا سر، اور دوسرا ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا، یعنی ڈھانک لینا اور کسی چیز سے جو ہارمفل چیز ہے اس سے بچ جانا. جیسے ہم اسی کا جو روٹ ہے اسی سے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. جو ہم استغفار کرتے ہیں وہ ہوتا ہے استغفر اللہ. ہم غفرہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کور کر لے تاکہ دوسروں کو یہ ویزیبل نہ رہے گناہ، ہمارے گناہوں کو تو کور کر لے. اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹ کر لے ان یور مرسی، ان یور رحمہ. اور اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے forgive the sins، ہماری جو مسٹیکس ہے اسے forgive کر دے، معاف کر دے. تو یہ ہے غفرہ اور الغفور، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ ٹیسٹ والی ہے. کبھی کبھی اس کے امتحان، اس کے ٹیسٹ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں عزیز ہوں، میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہارے لیے کام آسان بھی کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تم میری طرف پلٹ کر آئے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. اس لیے اس حال میں ہمارا ٹیسٹ ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس اسٹیٹ میں کہ ہمارے ساتھ العزیز بھی ہے اللہ تعالیٰ اور الغفور بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات. اب یہ جو موت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہے. الموت جو ہے وہ اپوزٹ آف حیات ہے، اور حیات جو ہے وہ اپوزٹ آف موت ہے. ہر وہ چیز موت میں ہوتی ہے کہ جو زندگی میں نہیں تھی. یعنی زندگی از ون فارم آف ویزیبل ورلڈ، اور موت جو ہے اس میں بھی حیات ہے لیکن وہ انویزیبل ہے، وہ غیب ہے. تو الموت جو ہے خاتمہ آف حیات، اور اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ جو تھا الحیات کا، اس کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا ہمارا موت کے بعد. لیبلوکم، لیبلوا، تاکہ وہ تمہیں ٹیسٹ کر لے. یہ ٹیسٹ کس طرح سے ہوگا؟ ہمارا ہر وقت بھی، ہر سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال میں سے، ہمارے بیہیویئر میں سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں سے وہ حسن دیکھے. اگر ہمارے اعمال میں حسن ہے تو اس میں سے وہ ہمیں چیک کرے. اب جیسے یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، احسن ہے. یہاں پر اگر ایسا ہوتا کہ وہ تمہیں چیک کرے کہ تم میں سب سے زیادہ عمل میں کون ہے، یعنی کہ بہت زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. اور بہت زیادہ عمل میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اچھے عمل سب سے زیادہ کون کرے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ نے لکھا احسن. تو احسن میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہمیں چھوٹی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہت پیاری لگتی ہے. تو اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، وہ کوالٹی دیکھتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیریٹی کریں، ہمارے پاس اتنا پاور نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے نوافل پڑھیں، ہم مرد میں ہے، ہم سکنس میں ہے، ہم کس طرح سے کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ہمارے دلوں کی حالت دیکھتے ہیں اور ہماری سنسیئرٹی دیکھتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت ہے.
وہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ احسن عملہ کیا ہے. یہ حدیث ہے حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ کی. عن ابی ذر ان ناسا من اصحاب النبی قالوا للنبی کہ لوگ فرام اصحاب النبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے ان میں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ذهب اہل الدثوری بالاجوری. ذهب نکل گئے اہل الدثوری ویلدی پیپل جن کے پاس مال تھے وہ آگے نکل گئے بالاجوری ریوارڈز میں. یصلون کما نصلی وہ نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم اور وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح کے ہم روزے رکھتے ہیں. ویتصدقون بفضول اموالہم اور وہ صدقہ کرتے ہیں ان کے پاس جتنا بھی زیادہ اور ایکسٹرا ویلتھ ہوتی ہے. قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہو جس کے ذریعے سے تم صدقہ کرو. انا بکل تسبیحۃ صدقۃ انڈیڈ بے شک ہر تسبیح میں صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ ہر تکبیر میں صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ ہر تحمید میں صدقہ ہے. وکل تحلیلۃ صدقہ ہر تحلیل میں صدقہ ہے. یعنی کہ انا بکل تسبیحۃ صدقہ یعنی سبحان اللہ کہنا ایک بار سبحان اللہ کہنا وہ صدقہ ہے. ایک بار تکبیر کہنا اللہ اکبر صدقہ ہے. وکل تحمید ایک بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. وکل تحلیلۃ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقۃ اور اچھے کاموں کا حکم دینا enjoining good صدقہ ہے. ونہی عن منکر صدقہ برے کاموں سے روکنا صدقہ ہے. وفی بدع احدکم صدقۃ ایون جو انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف وہ بھی صدقہ ہے. قالو یا رسول اللہ تو ان لوگوں نے کہا اے رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر کہ کیا لاتی ہے اس کے پاس وہ چیز شہوت جو اس کے لیے کیا اس کے لیے وہ اجر لاتی ہے کیونکہ وہ تو اپنی ڈیزائر کو فلفل کر رہا ہے. قال ارأیتم کیا تم نے نہیں دیکھا لو ودعہا فی حرام اکان علیہ فیہا وزر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اگر وہ اپنی ڈیزائر کو حرام طریقے سے پوری کرے تو کیا وہ اس کے لیے برڈن نہیں ہوگا اس کے لیے سن نہیں ہوگا. فکذالک تو اسی طرح اذا ودعہا اگر وہ اسے پورا کرے فی الحلال کان لہ اجر تو اگر وہ حلال ذریعے سے اسے پورا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اجر ہے. تو یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ احسن عملہ تو اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں سے مطلب ہے کہ جو ہم اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک بار الحمدللہ کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ ایکویولنٹ کر دیا اہل الدثور کے ساتھ. اہل الدثور کسے کہا جاتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو پورے خزانے کے خزانے ہوں جن کے پاس. تو جب صحابیوں نے دیکھا کہ اگر اتنی یہ نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم تو پیچھے ہو گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کر دی کہ ان کے پاس اتنے مال ہیں اور صدقہ کرتے ہیں لیکن تم صرف ایک بار الحمدللہ کہو ایک بار سبحان اللہ کہو تو وہ بھی ایکویولنٹ ہو جائے گا.
تو آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف اور صرف ہمیں یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے، اور زندگی سے پہلے ہی ہماری موت مقرر ہے، پریسکرائبڈ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کچھ مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجتے ہیں اور ہمارے عمل کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. اور وہ خوبصورتی کس طرح سے ہوتی ہے کہ جس میں 2 چیزیں اگر آ گئیں تو وہ سب سے موسٹ بیوٹیفل ڈیڈ ہو جاتی ہے ہماری. ایک، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اور صرف نیت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسری چیز آن دی پیٹرن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اس کرائٹیریا پر اتر سکتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ احسن ہو جائے گا. اور اگر جو اس چیز پر قائم نہیں ہے، اس ٹیسٹ کو، اس دنیا کو لہو ولعب میں نکال دے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اسے پنش کرنے کے لیے، اسے عذاب دینے کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے. اور وہ کہ جو اللہ کو خوش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ الغفور ہے. تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 2 کہ جو پہلی والی آیت سے متعلق تھی. پہلی آیت ہم نے دیکھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کا مبتدا مؤخر اور خبر مقدم ہم نے دیکھی. اب اسی سے ریلیٹڈ یہ الذی سے شروعات ہو رہی ہے. الذی جو ہوتا ہے اسم الموصول ہوتا ہے، یعنی وصلہ کا کام کرتا ہے. تو اس نے وصل کر دیا دوسری آیت کو پہلے سے، کہ پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ الذی اپنے لیے یوز کیا ہے، اس کے بعد ہوا یوز کیا ہے، اور تیسری بار اب الذی یوز ہوا ہے. لیکن اب التفات ہو گیا ہے پہلی آیت کے بعد لیبلوکم، تم سے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ٹیسٹ کروں، تم سب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے یہ موت اور حیات دی ہے. اچھا، موت اور حیات کن لوگوں کو دی گئی ہے؟ کہ جنہیں چوائس دی گئی ہے. یعنی اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے جو ہم سب آئے ہیں تو ہم سب کا ایک پیکیج ہے. اس میں 2 ٹائپس آف زیرو ہیں. ایک تو وہ ہے انس اور جن، کہ جن کے پاس چوائس ہے اور ان کے پاس ایک وقت مقررہ ہے ان کا ٹیسٹ ختم ہونے والا جس دن. اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ اور ہیں چیزیں، جیسے کہ اینیملز ہیں، ان کی بھی حیات ہے، ان کی بھی موت ہے، لیکن ان کے پاس چوائس نہیں ہے. تو وہ اس دنیا میں اس لیے ہے تاکہ ہمارے فائدے کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخر کیا ہوا ہے، لیکن انہیں بھی حیات اور موت ہے. تو یعنی کہ وہ لوگ صرف 2 ہیں، انس اور جن، کے جن کے پاس حیات ہے، موت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چوائس ہے. تو ان کا ٹیسٹ ہے یہ بس. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی، اور عمل ہم نے دیکھا کیا ہے کہ وہ ہر فعل کہ جو ہم نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو نیتوں کے ساتھ کیے ہوئے عمل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور ان میں سے خوبصورتی والے عمل دیکھتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے اعمال کے اعتبار سے، اور وہ عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ جزاکم وبرکاتہ. اللہ خیر. جزاک خیر استاد. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر بچے. وإياكم.